اب صحابہ کی بات سنیے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا کریم ہجرت کر کے آ رہے تھے نا، اور میں دیکھتا ہوں میری ملت کا نوجوان بڑا ہی مایوس ہے، بیچارہ سہارے تلاش کر رہا ہے، کہتا کبھی میری امریکہ والی پھپھی میرے اوپر مہربانی کرے نا اور مجھے باہر بھیج دے، میری کہیں شادی امیر گھر میں ہو جائے نا تو میرا جیک لگ جائے گا، میرا کوئی جیک لگ جائے نا راتوں رات۔ ہمارے بچے بھی تو خواب دیکھتے ہیں نا، سویرے میں اٹھوں نا تو میرے ساتھ ایک توڑا پڑا ہو اور وہ روپیوں کا بھرا پڑا ہو، میری موٹر سائیکل سے کوئی چیز ٹکرا جائے، میں کھولوں تو ہیرے نکل آئیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ہیرے نکل آتے ہیں پر زمین میں ہل چلانے سے، نوٹوں سے تھیلے بھر جاتے ہیں محنت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ تو کافر بھی مشقت کرے اسے بھی دنیا داری کا اجر دے ہی دیتا ہے۔ تو مومن ہو کے محنت کرے گا اور تجھے نہیں ملے گا، لیکن ہمارا مزاج کہلانا، مزاج نہیں، تباہ نہیں، اور پھر مایوسی کہ میں غریب ہوں جی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے تگڑے لوگ ہیں نا، آپ ان کو ڈھونڈ لو، جا کے تلاش کر لو تو پیچھے سے غریب گھرانوں سے ہی ملیں گے آپ کو۔ یہ اللہ فضل کرتا ہے، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایمان کی پختگی، جد و جہد، شوق، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت پیدا کریں اور یاد رکھیں، یہ ہاتھ پھیلانا، یہ مانگنا تو کچی کچی باتیں کرتے ہیں لوگ، مطلب عجیب سا نا ماحول بن چکا ہے، لگتا ہے کہ یار ہم کہاں بیٹھ گئے ہیں، باہر نکلیں اس کام سے۔ بہرحال حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابو جہل نے اعلان کر دیا، جو گرفتار کر کے لائے گا نا اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی گیا کچھ لوگوں کو لے کر، تو میں نے حضور کو ایک جگہ پہ پا لیا۔ اب میں حضور کے قریب بڑھنے لگا، اب نبی پاک علیہ السلام کا یقین کامل دیکھنا ہے آپ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب سراقہ بن مالک کو دیکھ لیا، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب صدیق اکبر پریشان ہوئے۔ حضور نے بھی دیکھ لیا تھا پر نبی پاک علیہ السلام اطمینان سے بیٹھے رہے، کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ اب میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے اور میرے حضور علیہ السلام کی جماعت 3 افراد پر مشتمل تھی۔ کہتے ہیں حضور سے سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، حضور سراقہ آ گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے، آ رہا ہے تو آنے دو۔ عرض کی حضور اس کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے آنے دو، کچھ نہیں ہوتا، یہ میرے حضور کا یقین کامل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہیں اپنا ڈر نہیں تھا، ڈر انہیں تھا تو حضور کی تکلیف کا ڈر تھا، کہیں محبوب کریم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جناب سراقہ بن مالک قریب پہنچے تو فرماتے ہیں تو حضور نے نا زمین کو حکم دیا تو زمین نے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ جب گھوڑا زمین پہ دسنے لگا نا تو سراقہ بن مالک کہتا ہے مجھے یقین آ گیا کہ جن کا حکم زمین بھی مانتی ہے وہ جھوٹے نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کو کہ چھوڑ دے، تو زمین نے چھوڑ دیا۔ تو میرے دل میں پھر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی جادو چل گیا ہو، بندہ بیمار ہوتا ہے تو وعدے کرتا ہے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اور جب تندرست ہو جاتا ہے، یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو پھر ہم بھول جاتے ہیں دکھوں کے دنوں کے اندر جو وعدے ہوتے ہیں نا۔ اس لیے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگنا، اللہ دکھوں میں تمہاری دعا جلد قبول فرما لے گا۔ سکھوں میں تو ہم دعا بھی نہیں مانگتے۔ سراقہ کہتے ہیں میں پھر باہر آیا تو پھر میرے اندر سے بے ایمانی جاگی، تو میں نے پھر گرفتار کرنا چاہا تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دے دیا، تو زمین نے پھر
ٹانگیں پکڑ لیں تو میں نے دوسری مرتبہ کہا حضور معاف کر دیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ایک غلطی کے بعد معاف کرتے ہو یا دو کے بعد معاف کرتے ہو، معافی دے دیتے ہو؟ چلو ایک حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھتا ہوں تو اسے لکھ کے رکھ لینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا بھائی دوسرے بھائی سے معافی مانگنے آیا، ایک شرط یہ ہے کہ بد عقیدہ نہ ہو، غیر مذہب نہ ہو، تو کچھ ذاتی رنجش ہو۔ جس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں اس کو جام نہیں پلاؤں گا۔ یہاں شادی پہ ساری فیملی بیٹھی ہوتی ہے، صرف پھپھا جی ہی راضی نہیں ہو رہے ہوتے۔ فرمایا حوض کوثر پہ نہ آئے، ارے ہم تو ڈاڈے ہی بڑے ہیں، اور اللہ معاف کرے اب تو پیر بھی معافی نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رحمت للعالمین نبی کتنا معاف کیا کرتے تھے، اور آج آپ چھوٹی سی غلطی بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں تیسری دفعہ پھر گھوڑے کی ٹانگیں زمین نے پکڑ لیں تو اب مجھے یقین آیا، تو میں نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، لیکن اب میرے اندر خیال یہ بھی تھا کہ اب جی معافی کوئی نہیں ملے گی، کیونکہ 2 دفعہ میں معافی لے کے توڑ چکا تھا، اب میرے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ پر میرا یہ دل تسلیم کر چکا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ معافی مانگی، مجھے یقین تھا کہ نہیں ملے گی، پر جب میں نے کہا نا حضور مجھے معاف کر دیں، تو میرے حضور نے سوچنے کا بھی ایک لمحہ نہیں لیا، مصطفیٰ کریم نے اسی وقت معاف کر دیا۔ کہتے ہیں حضور معاف کرنے لگے اور میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، میں مسلمان ہو گیا۔ ایک نا کسرا کا بادشاہ تھا، وہ کنگن پہنتا تھا 3، تو بات کرتا تھا تو ہلاتا تھا، بات کرتا تھا تو ہلاتا تھا، کنگن بجتے تھے، سونے کے تھے۔ آپ کا بھی ایک وزیر اعظم گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خرید کر آسٹریلیا سے سلوایا کرتا تھا، ہر جگہ تو ان کے محل ہوتے ہیں۔ چلو وزیروں کی کیا بات کرنی ہے، ہمارے ملک میں تو پیروں کی پجاروں بھی دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی شان ہوتی ہے۔ اتنی فوٹو لوگ پیر صاحب کی نہیں کھینچ رہے ہوتے جتنی پجاروں کی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فقیر ہو جاؤ اور خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا فلسفہ ہے، درس فقیری کا اور انداز امیری کا۔ وہ کسرا کا بادشاہ کنگن پہنتا تھا تو بڑا مشہور تھا کہ اس کے پاس کنگن ہیں۔ توجہ کرنا ذرا میری بات پہ، حضور مکے سے نکلے ہیں اور مدینے بھی نہیں پہنچے ابھی، ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں ابھی، اور حضور کا یقین کامل دیکھیے گا۔ کیسر و کسرا کی سلطنتیں اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھیں، ابھی ایک گاؤں میں بھی اسلام کی حکومت نہیں، پر میرے رسول کا عزم دیکھیے امت کو دینے کے لیے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے اور میں یہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا اور وہ بادشاہ گرفتار ہوگا، اور وہ جو قتل ہوگا اس کے کنگن آئیں گے، اور سراقہ وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں پڑیں گے۔ زمانے بیت گئے، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں حضرت سراقہ جناب سعد بن ابی وقاص کے لشکر میں شامل تھے۔ جب قادسیہ کی طرف روانگی ہوئی، ایک بہت بڑا قلعہ تھا، چھوٹی اینٹ کے قلعے ہوتے تھے، ہمارے پنجاب میں تو ہیں، آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے، ان میں نا سوراخ بھی نہیں رکھا جاتا تھا اور لکڑی کے دروازے ہوتے تھے۔ جنگوں کا جب ڈر ہوتا تھا تو لوگ 2-3 مہینے کا راشن جمع کر کے قلعہ بند ہو جاتے تھے، اندر چیزیں سٹاک کر لیتے تھے اور اندر بند ہو جاتے تھے کہ اب لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو اس جانب ایک علاقہ تھا تو وہ یہودیوں کا اس پر قبضہ تھا، تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ اب وہ باہر نکلے تو لڑائی ہو نا۔ ایک منجنیق ہوتی تھی گلیل کی طرح بندی ہوئی، بڑے بڑے بانس رکھ کے نا اس کے ساتھ باندھتے تھے تو بڑے بڑے پتھر مارنے کے کام آتی تھی۔ تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ یہاں منجنیق رکھ کے نا پتھر پھینکتے ہیں، تو کہا منجنیق سے کتنے سارے پتھر آپ پھینک لوگے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں آگے اندر۔ حضرت سراقہ بن مالک ہو تو بوڑھے گئے تھے پر اس جنگ میں شریک تھے، فرمانے لگے یار اس طرح کرو، ان چکروں میں نہ پڑو، مجھے منجنیق میں رکھ کے نا اندر پھینکو،
میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ صحابہ مسکرانے لگے جو جوان تھے، کہنے لگے بابا کوئی کرنے والی بات کرو، پہلے تو یہ بات کرو کہ جب آپ کو منجنیق میں رکھ کے پھینکیں گے تو کوئی ہڈی پسلی بچے گی؟ آپ اتنی زور سے لگیں گے جا کے آپ تو بچ بھی نہیں پائیں گے، اور اگر آپ بچ بھی گئے تو وہ آپ کو باہر ہی نہیں آنے دیں گے۔ حضرت سراقہ بن مالک نے سنا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنا امامہ سیدھا کیا، سینہ بند باندھا، فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے اندر پھینکو، میں تمہیں دروازہ کھول کے دکھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی اتنا جلال کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے بات کس طرح کی ہے؟ پھینکو مجھے۔ کہا حکمت کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ میں کھولنے کے بعد بتاؤں گا تاکہ تمہیں یقین نصیب ہو۔ واقعی انہوں نے سراقہ بن مالک کو منجنیق میں رکھا، حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سراقہ بن مالک نے دروازہ کھولا، فرمانے لگے یہودیوں کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے مجھے دیکھ لو کہ گرد بھی کوئی نہیں لگی، مٹی بھی کوئی نہیں لگی۔ کہا جناب حکمت کیا ہے؟ آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے جو آپ بچ گئے ہیں؟ فرمانے لگے نسخہ میرا ایمان ہے، میرا یقین کامل ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے تو حضرت اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے۔ وعدہ ہے میرے رسول کریم کا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو شب ہو کے رہی۔ اور یہ جی کیسی ہو سکتا ہے کہ کنگن آنے سے پہلے ہی میں دنیا سے چلا جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک فرمانے لگے بس گرفتار کر لیا، یہودیوں کو پکڑ لیا، ختم ہو گئی بات۔ حضرت عمر کا آخری زمانہ، بوڑھے ہو گئے حضرت سراقہ بن مالک، ان کے پوتے بھی بڑے بڑے تھے، شادی شدہ تھے، بوڑھے ہیں، اب اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، کسرا جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں موجود تھا حضرت عمر کے دربار میں جب کسرا کے بادشاہ کے کنگن آئے تھے، فرماتے ہیں کوئی عجیب سا ہی رنگ تھا۔ جب حضرت عمر نے جناب سراقہ کے پوتے سے کہا نا کہ دادا کو جا کے بتاؤ کہ کنگن آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی دادا سے تو اٹھا نہیں جاتا۔ فرمانے لگے تم کان میں بس کہہ دینا کہ کنگن آئے ہیں، پھر دیکھنا کہ کس طرح اٹھتا ہے سراقہ، پھر دیکھنا محبت سچی ہو نا تو رب تو زلیخا کو بھی جوانی عطا کر دیتا ہے۔ تو پوتے کہتے ہیں میرے دادا لحاف اوڑے لیٹے تھے، جا کے کہا نا کہ دادا کنگن آ گئے ہیں، تو اللہ اکبر کہا، پھر مدینے والے پہ درود و سلام پڑا، پھر پھینکا کمبل، حضرت عمر کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو پھر دلیر عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے جب کنگن بڑھائے اور فرمانے لگے سراقہ دیکھا ہے میرے نبی کے وعدے کتنے سچے، دیکھا ہے میرے حضور کی باتیں کتنی سچی۔ او بھائی اور میرے دوست، کیا کریں اس قوم کا جس کو اس بات پہ ابھی تک یقین نہیں آیا کہ نماز پڑھنے سے ہی روزی میں برکت ہوتی، جس کو آج تک یہ یقین نہیں آ سکا کہ داڑھی والا چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے، جس کو آج تک یہی یقین نہیں ہو سکا کہ جائز روزی میں ہی برکت ہوتی، اور جس کو آج تک یہی یقین نہیں ہو سکا کہ سود حرام ہے، اور جسے آج تک یہی یقین نہیں ہو سکا کہ مقدس عورتیں با پردہ ہوتی ہیں۔